سب سے پہلے درود و سلام اس ذات پر جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج کا دن امت مسلمہ کے لیے انتہائی عقیدت و احترام کا دن ہے۔ ملک بھر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے آج عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ شہر شہر، گلیاں، محلے اور بازار سبز جھنڈیوں، برقی کمکموں اور چراغاں سے جگمگا اٹھے ہیں۔ مساجد میں درود و سلام اور نعت خوانی کی محافل جاری ہیں۔ محافل میلاد میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول شرکت کر رہے ہیں۔ فضائیں درود و سلام کی خوشبو سے معطر ہیں اور نیاز و لنگر کا اہتمام بھی جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج سے 1500 سال قبل نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نے ظلمتوں کو نور میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی قومی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری اصولوں پر استوار کرنا ہے تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بن سکے۔ دوسری جانب یوم شہداء و دفاع بھی آج ملک بھر میں جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی اور خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کا پروقار انعقاد کیا گیا، جس کے مہمانی خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ ہر محاذ پر تیار ہے اور اگلی بار سکور 6-0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ناظرین، آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے بلکہ وطن عزیز کے دفاع اور استحکام کے لیے بھی ہمیشہ متحد رہنا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاک چین تعلقات میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی پاک چین زرعی سرمایہ کاری کانفرنس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان $4 ارب سے زائد کے تاریخی معاہدے طے پائے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے اس موقع کو پاکستان کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا۔ کانفرنس میں زرعی شعبے کے 24 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر اتفاق ہوا، جن میں زرعی مشینری، بیج سازی اور جدید اسمارٹ ایگریکلچر کے فروغ کے منصوبے شامل ہیں۔ رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ پری سیزن ایگریکلچر کے ذریعے ڈیٹا پر مبنی پیداوار میں انقلابی اضافہ ممکن ہوگا۔ اس سے نہ صرف پاکستان کا غذائی تحفظ یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ برآمدی صلاحیت بھی دگنی ہو جائے گی۔ اس موقع پر وزیر نے چین کی نمایاں زرعی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ تعاون پر اعتماد کا اظہار کیا۔ رانا تنویر حسین نے مزید کہا کہ چین کی $215 ارب کی مالیت کی زرعی درآمدات میں پاکستان کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان عالمی منڈی کے مقابلے میں کم قیمت پر زرعی اجناس فراہم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں زرعی صنعتوں کے لیے مرتب کی گئی پالیسیوں نے پاک چین تعاون کو نئی سمت بخشی ہے۔ یہ شراکت داری طویل المدتی اسٹریٹجک تعلقات کی بنیاد رکھتی ہے۔ ناظرین، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں چل کیا رہا ہے۔ مہر شرافت، جو ایک واقعی شرافت کے علمبردار ہیں اور پی ٹی آئی کے ایک خاص رہنما، ان کا کیا کہنا ہے؟ فرمانے لگے ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں ہماری اپنی ہی حکومت ہے اور عمران خان اڈیالہ جیل میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، اور علی امین جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، وہ خان کی فیملی کو ایک گاڑی تک نہ دے سکے، کوئی سیکیورٹی گارڈز نہیں دے سکے۔ یہ کیسی حکومت ہے ہماری؟ کہنے لگے کہ خالد خورشید جو کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان تھے، خان کے مشکل وقت میں سائی کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہے، اپنی سیکیورٹی، پروٹوکول، فورسز اور اپنی وزارت اعلیٰ تک قربان کر دی، اور اس وفاداری کی سزا نااہلی کی صورت میں ملی، مگر عوام کی نظروں میں وہ ایک مشکل وقت کے سچے ساتھی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مگر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جس عمران خان پر ساری دنیا پھول برساتی ہے، اس عمران خان نے خود اس پر پھول برسائے، عزت دی، شہرت دی، وزیر اعلیٰ جیسا مقام دیا۔ آج وہی خان کے احکامات کو پس پش ڈال کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وفاداری نبھا رہا ہے۔ کبھی معدنیات کے بل پر واردات کی کوشش، کبھی خان کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بجٹ پیش کرنے کا ڈرامہ، اور پھر سب سے پہلے خود ہی بجٹ پاس کروا لینا، مگر خان کی فیملی کو معمولی تحفظ دینے کی ہمت نہیں۔
فرق صاف ظاہر ہے. جو خاندانی ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر کا وفادار ہوتا ہے اور قربانی کی پرواہ کیے بغیر ساتھ نبھاتا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے وفادار اپنی پہلی اور آخری وزارت اعلیٰ کے چند دن انجوائے کرنے کے چکر میں باقی زندگی دنیا کے لان تان کے ساتھ گزارتے ہیں. ناظرین، تجزیہ کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے اندر اب انتشار کیوں پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. کبھی اس پارٹی میں تھنک ٹینک تھے جو یہ مشورہ دیں کہ کون کیا بات کرے گا اور کس وقت کیا بات کرے گا. اگر وزیر اعلیٰ اپنا ہے تو آپ وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر اسے کہہ سکتے ہیں کہ یار بھائی 2 گاڑیاں دے دو، کوئی سیکیورٹی دے دو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو گندا کرنا شروع کر دے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گیا. اسٹیبلشمنٹ سکھاتی ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں. یہ تو آپ کی اپنی پارٹی ہے، آپ کی اپنی پارٹی خود فیصلہ کرے، خود کہے اور خود کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح کا بیان دینا ہے، ہمیں کون سی اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے. تو میں ناظرین اس معاملے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ علیمہ خان کی گورنمنٹ کو اسٹیٹس نہیں رکھتی، نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہیں کہ جن کو گاڑی فراہم کی جائے، کیونکہ وہ عام شہری ہیں اور عمران خان صاحب کی بہن ہے. اس ناطے سے وہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں پارٹی کو لیڈ کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سرکاری سیکیورٹی دی جائے اور ان کو سرکاری گاڑیاں دی جائیں. اس وقت یہ بات کہنا کتنی مضحکہ خیز ہے. ناظرین، اس وقت جو بات سوشل میڈیا پر بڑی گردش کر رہی ہے وہ مریم وٹو کا وہ ٹویٹ اور ری ٹویٹ جو کیا محسن نقوی صاحب نے، اس پہ بھی جو بات اس وقت چل رہی ہے. تو میں اس وقت محسن نقوی صاحب سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ ایک وزیر داخلہ ہیں ملک کے، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ ان کے معاملے میں کوئی بات کرنا، بلکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ ان خواتین کو پکڑ کر اور ان سے صحیح معنی میں تفتیش کی جائے کہ آخر یہ کس نے کیا، نہ کہ یہ کہنا کہ یہ خود کرایا گیا ہے. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. تو میرا خیال ہے کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انہی سے انٹروگیٹ کر کے اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ایکچولی مسئلہ کیا تھا. ناظرین، اب آتے ہیں عالمی منظرنامے کی جانب. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا نام تبدیل کر کے محکمہ جنگ رکھ دیا ہے. خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کے تحت محکمہ دفاع پینٹاگون کا نام تبدیل کر کے ڈپارٹمنٹ آف وار یعنی محکمہ جنگ رکھ دیا گیا. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چیزوں کو ان کے اصل نام سے پکارا جائے. ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر نیا نام زیادہ موزوں ہے. محکمہ جنگ دنیا کو امریکی قوت کا پیغام دے گا. ناظرین، یہ سیاسی پتہ بھی ہو سکتا ہے، سیاسی چال بھی ہو سکتی ہے اور مخالفین کے اعصاب پر دباؤ ڈالنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے کہ یہ ہم نے اب محکمہ جنگ بنا دیا ہے. عرصوں سے پینٹاگون چلا آ رہا تھا، منسٹری فار ڈیفنس ہوتی تھی، آج وہ منسٹری فار وار کیوں ہو گئی؟ یہ ایک سیاسی چال اور ایک سیاسی پتہ ہے. اس کے علاوہ امریکی صدر نے کہا کہ یوکرین سے متعلق سیکیورٹی معاہدہ زیر غور ہے. یوکرین کی سیکیورٹی سے متعلق ہم متحرک ہیں، یوکرین کو سیکیورٹی ضمانت دینے پر کام کر رہے ہیں. واضح رہے کہ حکم نامے پر دستخط کے موقع پر پینٹاگون کے سربراہ پیٹ ہیگسیت بھی ٹرمپ کے ساتھ موجود تھے، جو اب سیکریٹری آف وار کہلائیں گے. پینٹاگون کے نام کی تبدیلی کے ساتھ ہی محکمہ دفاع کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر بھی نام تبدیل کر کے ڈپارٹمنٹ آف وار رکھ دیا گیا ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور چلتے چلتے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.